السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سورۃ الروم کا ہمارا سلسلہ جاری تھا، اور سورۃ الروم کی آج ہم انشاءاللہ چند آیات کریں گے، 7 یا 8 بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ خاص نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بار بار ہمیں ہماری طرف کچھ سوچ و غور و فکر کے لیے کچھ باتیں چھوڑی ہیں کہ ہم ان باتوں پر غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کی طرف غور کریں کہ سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چیزیں بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی قدرت کا اس نے ان آیات میں ہمیں مشاہدہ کروایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت تو گزشتہ لیکچر میں گزر چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ جی تو 26 تک آیات ہیں، آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ تو من آیاتِهِ، اب دیکھیں جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے جملہ، آیاتِهِ مرکب اضافی، من حرف جر، آیت ان کی جمع ہے تو مضاف ہے، مجرور ہو گیا، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو شبہ جملہ خبر مقدم، تو یہ ہوا خبر مقدم۔ مبتدا مؤخر آ رہا ہے، ان خلقکم من تراب، ان حرف مصدریہ، خلق یخلق فعل ماضی کا صیغہ، کم مفعول ضمیر منصوب، خلقکم خلق فاعل ہوا۔ سو ومن آیاتہ ان خلقکم، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ متعلق ہو گیا من تراب، کچھ مٹی سے پیدا کیا، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم، پھر، اب دیکھیں یہ ثم یہ تراخی، عطف تو ہے ہی ہے لیکن تراخی ہوتا ہے، یعنی جو خبر پیچھے آ رہی ہے اس کے بعد جو بات آئی ہے ثم کہہ کر، اس کے اور اس کے درمیان میں کچھ وقفہ ہے۔ کیسے؟ ترابن مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، انتم مبتدا، بشر خبر، پھر تم بشر ہو، اور تنتشرون یہ صفت ہو گئی بشر کی، اس کا مادہ ہے نون شین اور را، نون شین را، باب افتعال سے، انتشر اور ینتشرو، انتشار، جیسے انتشار پھیلانا کہتے ہیں نا اردو میں، تو یہ لیکن عربی میں ہے کہ پھیل جانا۔ سو اس کا فاعل کیا ہوا؟ ثم انتم بشر تنتشرون، انتم اس کا فاعل ہو، ثم انتم بشر، تم بشر ہو، تنتشرون پھیل رہے ہو، تم پھیل رہے ہو۔ سو یہ خبر دوسری بھی بن سکتی ہے انتم کی، انتم بشر تنتشرون۔ سو اس کے بعد اذا کیا ہے؟ اس میں اذا ہے فجائیہ، اس کو فجائیہ کہتے ہیں، فوراً بیچ میں آ رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کے ساتھ اذا جب آئے گا تو موسٹلی اذا فجائیہ ہوتا ہے، یعنی کوئی یوں کہنا کہ
اس کے بعد اچانک پھر یہ ہونے لگا. سو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم انتم اذا بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو، بشر ہو اور پھیل رہے ہو، بشر ہو پھیل رہے ہو. اب اضاف ہو جائیے. سو ثم میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ثم کیا ہے، ثم کا مطلب ہے کہ اس تراب کے بعد سے بشر بننے تک کا بیچ کا جو فاصلہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ پھر اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہارے اوپر گوشت چڑھا، پھر ہڈیاں آئیں، ہڈیاں بنی، پھر اس پہ گوشت چڑھا، پھر خون پیدا ہوا، پھر اعضاء بنے، پھر تم باہر آئے. تو وہ سب تذکرہ چھوڑ دیا. اس لیے ہوتا ہے ثم، یعنی ثم جب بھی جملے میں آتا ہے تو اس کا مطلب پیچھے کچھ حصہ کو ہے اس کو چھوڑا گیا ہے. آگے فرمایا اللہ نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے سیم وہی خبر مقدم مبتدا مؤخر، ان خلقکم من انفسکم، سیم وہی ان خلقکم، خلق، اب یہاں خلق لکم ہے، وہاں پہ تھا خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہاں کیا ہوا تمہارے لیے کچھ پیدا کیا گیا. یعنی سبحان اللہ، پہلے تمہارے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا گیا اور پھر یہ کہ تمہارے لیے مزید کیا پیدا کیا. وہ کیا آ رہا ہے؟ ان خلق لکم متعلق ہوا، من انفسکم یہ بھی متعلق ہوا، مرکب اضافی ہے، نفس ان کی جمع ہے، یعنی تم میں سے ہی تمہارے لیے کچھ پیدا کیا. سبحان اللہ، یعنی انسان کے اندر سے ہی اس کے لیے کچھ پیدا کیا، ایسا نہیں کہ اس کو کچھ باہر سے کچھ دیا گیا. وہ کیا ہے؟ کیا پیدا کیا؟ مفعول، ازواجن، خلقہ کا مفعول، زوجن کی جمع یعنی بیویاں، یا یوں کہہ لیجئے دونوں طرف اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں. بہرحال یہ بیویوں کا یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس نے کیا خلق لکم من انفسکم ازواجن. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے اما حوا کو پیدا کیا گیا تھا. سو ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، تو اس نے کیا تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. اب یہ دیکھیں نا کہ جب نسل پھیلتی ہے مرد اور عورت سے تو بیسیکلی مرد کا جو ہے وہ اس کی نسل سے وہ چلتا ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، تو بہرحال اتنی بات کافی ہے کہ ان خلقکم من انفسکم ازواجن، کہ تم میں سے ہی تمہارے لیے کیا ہے، عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا. اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. سو لتسکنوا الیہا، کیوں پیدا کیا؟ لام تعلیل، یعنی یہ عمل کیوں ہوا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. تو یہ اس لام کو تعلیل کہتے ہیں، فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. تسکنو، نون ڈراپ ہو گئے یہاں پہ، سین کاف نون مادہ ہے، سین کاف نون مادہ ہے، باب نون سے سکنا یسکنو، تسکنونا، انتم اس کا فاعل. سو لتسکنو الیہا، اب یہ ہا واپس ازواج کی طرف، یعنی تاکہ تم اس کے پاس سکینت حاصل کرو، آرام حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بیویوں کو مردوں کے سکون کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. ومن آیاتہ، اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے ہی بیوی کو پیدا کیا. جیسے آدم علیہ السلام، یعنی کہا جاتا ہے کہ سو رہے تھے اور جب اٹھے تو حوا علیہ السلام ساتھ موجود تھیں، تو ان کو دیکھ کے ان کو بڑی خوشی ہوئی. یعنی آدم علیہ السلام اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جنت میں گھومتے تھے تو وہ اداس ہوتے تھے، تنہائی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے، یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کو یہاں ایک نشانی کے طور پہ بیان فرمایا. یہ نشانی ہے اور واقعی یہ نشانی ہے. یعنی ہم ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہماری انسیت فطری ہوتی ہے، محبت فطری ہے کہ ہم ان میں ہمارا بچپن ہوا، ہم پلے بڑھنے شروع ہوئے، بڑے ہوئے بہت ان کے ساتھ ہماری محبت، ہماری اٹیچمنٹ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ فطری ہے، وہ خون کا رشتہ ہے، وہ فطرتاً ہوتا ہے. لیکن واقعی اب دیکھ لیں پوری دنیا میں مرد اور عورت بیوی بن کر ہی رہتے ہیں، میاں بیوی بن کر، مہذب معاشرے میں میاں بیوی بن کر رہتے ہیں. سو اب جب وہ میاں بیوی بن کر رہتے ہیں تو یہ خاص اللہ کی نشانی ہے کہ آگے بیان فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ ان کے بعد یہ واو عطف اس جملے پر ہو رہا ہے کہ اور کیا بنایا، جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ہوا اس کا فاعل، جَعَلَ يَجْعَلُ با فتحہ سے، بَيْنَكُمْ ظرف ہو گیا، متعلق بن گیا، مَوَدَّةً مفعول ایک، رحمتاً مفعول دو. مودت کہتے ہیں محبت کو، رحمت رحم کا جو مادہ ہوتا ہے، کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم سب کے درمیان کیا ہے، محبت، چاہت، الفت اور رحمت کو پیدا کر دیا، رحم کو پیدا کر دیا. یعنی
ایمان والا آدمی، ایمان والا شوہر بیوی کے اوپر رحم کرتا ہے، اس کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بسبب رحم کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بندی میری جو ہے وہ میرے پاس ہے، اللہ کے نام پر میں نے اسے حلال کیا ہے، اس کے لیے میری طرف کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، کس کے سبب؟ رحمت کے سبب، اور پھر مودت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کا خیال دھیان رکھتا ہے، اس کے بیماریوں کا، اس کے پہننے کا، یہ رحمت کے سبب کرتا ہے۔ مودت کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اکتاتا نہیں ہے، اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اس کے دکھ سکھ کو سنتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی کا تذکرہ فرمایا، یعنی پہلی نشانی کے بعد پہلی ایک، دوسری، یہ تیسری نشانی بیان فرمائی، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ آپ دیکھیں، ایک عورت ایک جگہ سے اٹھتی ہے، ایک ان نون گھر میں سے، یعنی مرد کے لیے ان نون گھر سے آتی ہے، اور وہ مرد بھی اس کے لیے ان نون ہوتا ہے، دونوں جناب ایک گھر کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں، اور پھر مرتے دم تک رہتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن الگ نہیں ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے، میاں بیوی جتنے بھی لڑتے ہوں، لڑاکو ہوں، بہت ہوں، لیکن جب وہ جدا ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، تو بڑا تکلیف ہوتی ہے ان کو، اس لڑائی کے باوجود بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اس کا سبب ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ دیکھو غور کرو کون ہے، یعنی دو دلوں کو کوئی نہیں جوڑ سکتا سوائے اللہ کے، دو دلوں کو کوئی نہیں جوڑ سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سبحان اللہ۔ پھر اس آیت کو اینڈ کیسے کیا اللہ نے؟ ان حرف تاکید، لام مزاحلقہ، یہ بیسیکلی اسم و انہ ہے، چونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، فی ذالک خبر مقدم ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لام حرف جر، قوم، ایک ایسی قوم کے لیے موصوف، یتفکرون، یہ اس کی صفت ہو گئی، فا کاف را مادہ باب تفعل، جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس بات میں نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے ایک علامات ہیں۔ اچھا، یہ جو مودت اور رحمت ہے، یہ مسلمان معاشرے میں ہوتی ہے، کفار کے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، وہاں نفرت ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، مسلمانوں میں اس کے آثار بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، وہی خبر مقدم مبتدا مؤخر، خالق السماوات، مبتدا مؤخر، خالق السماوات والارض مرکب اضافی، یعنی ومن آیاتی اس کی نشانیوں میں سے ہے، مرکب اضافی، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق، خلق بیسیکلی مصدر ہے، اور یہ مبتدا مؤخر نمبر 1، یہ مبتدا مؤخر نمبر 2، واختلاف السنتکم والوانکم، یہ مبتدا نمبر 2، اختلاف، اختلف یختلف، خا لام فا مادہ باب افتعال، یعنی مختلف ہونا، الگ الگ ہونا، دو ڈیفرنٹ رائے ہونا۔ سو واختلاف السنتکم، لسان ان کی جمع ہے السنت، مضاف الیہ بن رہا ہے اختلاف کے لیے، لون ان کی جمع ہوتی ہے الوان، سو یہ الوان، سبحان اللہ۔ یہ ایک اور نشانی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دیکھیں اللہ نے مٹی ایک، آدم علیہ السلام ایک واحد، اما حوا علیہ السلام ایک واحد، اس میں سے آگے نسل چل رہی ہے کالی گوری نیلی پیلی، اور عربی، اجمی، افریقی، بربری، ہندی، اردو، فارسی، پرشین، اسپینش، فرینچ، پتہ نہیں کیا کیا زبانیں، کتنی ہی زبانیں ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات، سیم وہی، ان حرف تاکید، یہ ہے اسم انہ، لام مزاحلقہ تاکید کے لیے، خبر مقدم، لام حرف جر، عالم اسم الفاعل کا صیغہ، جاننے والا، اس کی جمع سالم ہے، للعالمین، جاننے والوں کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، پھر وہی خبر مقدم مبتدا مؤخر، منامکم، سونا، باللیل والنہار، یعنی دن اور رات کو تمہارا سونا، مبتدا خبر مقدم مبتدا مؤخر، یہ متعلق مبتدا ہوا، وَمِنْ آیَاتِهِ منامکم باللیل والنہار، یعنی تمہارا دن اور رات کو سونا،
وابتغاؤکم من فضلی، تو یہ دوسرا مبتدا مؤخر ہے. ابتغاءن، با غین اور یا مادہ ہے. ابتغاء یبتغی، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، اور یہ باب افتعال میں سے ہے، تو یہ اس کا مصدر ہے ابتغاءن. سو یہ مرکب اضافی بن گیا. ابتغاؤکم من فضلہ، اس کے فضل میں سے تمہارا تلاش کرنا. ابتغاؤکم من فضلہ، تو یہ مبتدا مؤخر نمبر 2 ہے اور یہ متعلق ہے، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات کو سونا. وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات، سیم وہی ہے. لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے. یسمعون پھر قوم کی صفت ہوئی، سمع یسمع فعل مضارع کا صیغہ ہم فاعل. پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کی نشانیوں میں سے پھر وہی خبر مقدم، آگے مبتدا مؤخر ہے. ارا یری، دکھانا، را حمزہ یا مادہ باب افعال میں سے. ارا یری، رآ یرا ہوتا ہے دیکھنا، ارا یری دوسرے کو دکھانا. سو یری کم مفعول، برقہ مفعول نمبر 2، خوفاً مفعول نمبر 3، طمعاً مفعول نمبر 4. تو 4 مفعول ہو گئے. ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے یری کا فاعل ہوا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. ومن آیاتہ یریکم البرق، وہ تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے، یعنی تمہیں بجلی دکھاتا ہے جب آسمان پر بجلی چمکتی. کیوں دکھاتا ہے؟ خوفاً وطمعاً، خوف تمہیں ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور خواہش کے لیے. خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم پہ گر پڑے، یہ نہ ہو ہم مارے جائیں اس بجلی میں، یہ نہ ہو ہمارا سب کچھ جل جائے. خوف. طمع کیا ہوتی ہے؟ جب بجلی چمکتی ہے تو انسان خواہش ہوتی ہے شاید بارش ہو، اور اللہ پھر دعا کرتا اللہم صیبا نافعا، یا اللہ نفع والی بارش دی. یہ ہوتا ہے طمع، خواہش، طمع ہونا ایک چیز کی. یا اللہ ہو سکتا ہے اس بجلی کے بعد بارش برسے، تو پھر دعا مانگ لینا. تو اللہ تعالیٰ بجلی کا چمکنا گرجنا دکھاتا ہے. کیوں؟ خوفاً وطمعا. پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ یری کے بعد یہ عطف ہو رہا ہے، یعنی دوسرا جملہ. وَيُنَزِّلُ، نزل ينزل تنزیلاً باب تفعیل میں سے ہوا اس کا فاعل، متعلق ماءً مفعول حالت نصب میں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو برساتا ہے. کیوں؟ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، احیا یحیی باب افعال میں سے زندہ کرنا. الارض مفعول، بعد موتها ظرف، متعلق به متعلق ہا، یہ اس پانی کی طرف جا رہا ہے واپس اس ضمیر. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، تو اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. یعنی زمین کو جب پانی نہیں ملتا تو وہ مردہ ہو جاتی ہے. آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، ان کے لیے نشانی ہے. سیم وہی آیت ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. البتہ عقل یعقل باب ضربہ سے. آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. تو یہاں پر کیا ہے؟ وہی خبر مقدم مبتدا مؤخر. ان مصدریہ تقوم السماء والارض بامرہ، یہ خبر مبتدا مؤخر ہے. ان مصدریہ قام یقوم کھڑے ہونا، قائم ہونا، اور یہ منصوب ہوا ان کی وجہ سے. تقوم واحد مؤنث ہے، چونکہ سما یہ مؤنث ہے، فاعل ہے، اور الارض یہ بھی فاعل ہے، مؤنث ہے. سو ان تقوم السماء والارض، زمین اور آسمان کا کھڑے رہنا، بامرہ اس کی حکم سے. بامرہ متعلق کے تقوم، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان کا کھڑے رہنا، کیونکہ اللہ نے اسے تھاما ہوا ہے. ثم پھر اذا دعاکم، اب دیکھیں پھر ثم آیا، یعنی بات کو چھوڑ دیا گیا. بہت ساری باتیں بیچ میں تذکرہ نہیں کہ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. دعاکم دعوة من الارض، دعا یدعو پکارنا. سو باب نون میں سے دال عین واو مادہ، کم مفعول، دعا ہوا فاعل، دعوتن مصدر ہے. دعاکم دعوتن، وہ تمہیں ایک پکار لگائے گا. اذا آ رہا ہے نا، لگائے گا اس لیے کہہ رہا ہوں میں. اذا دعاکم دعوتن، جب وہ تمہیں پکارے گا، من الارض زمین میں سے، تو ہوگا کیا؟ انتم تخرجون. اذا یہاں پر یہ فجائیہ ہے اچانک کے لیے. میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتایا تھا کہ اگر جملہ اسمیہ سے پہلے اذا ہو تو وہ فجائیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ سے پہلے ہو تو وہ فجائیہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر اذا یہ شرط کا کام بھی کر رہا ہے اور یہ ایک ظرف کا کام بھی کر رہا ہے کہ دعاکم دعوۃ من الارض اذا، جب وہ تمہیں پکارے گا. تو اب یہ جملہ ایکچولی وہاں پر مضاف الیہ کہلائے گا، لیکن وہ شرط کا کام کر رہا ہے. اذا دعاکم دعوۃ من الارض، جب وہ تمہیں ایک پکار لگائے گا زمین میں سے. اذا اچانک پھر کیا ہوگا جب پکار پہنچے گی؟ انتم تخرجون، تم نکلنے لگو گے. انتم مبتدا، تخرجون خبر،
خارا جیم مادہ باب نون سے اور فاعل ہے انتم. آگے ہے اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. خبر مقدم مبتدا مؤخر، من اسم موصول اور آگے صلہ ہے فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے. من عاقل کے لیے ہوتا ہے. اب وہ کون ہے؟ فرشتے، انسان اور جن. زمین و آسمان میں جو بھی ہیں یعنی فرشتے، انسان، جن. کل لہ قانتون مبتدا خبر متعلق، قانتون اسم الفاعل کا صیغہ فرما بردار ہونے والا. کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں. تو یہ تو الحمدللہ ایک آخری آیت آج کی ہوگی، یہ والی سوری آخری ہے جو اس قرآت میں شامل نہیں تھی. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہوا مبتدا، آگے خبر ہے جملہ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ. یہ الَّذِي اسم موصول، بدأ يبدأ ابتدا کرنا، خلق مفعول، ہوا اس کا فاعل. وہی ہے الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے. ثم پھر ایک بیچ میں وقفہ ہے، یعیدہ اسے لوٹاتا ہے. اعادہ یعیدو، عین واو دال مادہ باب افعال میں سے، ہو مفعول، یہ خلق کی طرف واپس کیا. ثم یعیدہ پھر اسے لوٹاتا ہے. وہو اہون علیہ، اور یہ جو لوٹانے کا عمل ہے اہون علیہ اس پر بہت آسان ہے. اہون افعل کے وزن، ہوا مبتدا خبر متعلق، اہون علیہ اہون افعل کے وزن پر یعنی بہت آسان ہونا. وہو اہون علیہ وہ اس پر بہت آسان ہے. پھر آگے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خبر مقدم مبتدا مؤخر، المثل الاعلیٰ مرکب توصیفی، المثل الاعلیٰ یعنی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کے لیے ہے صفت اعلیٰ، اور اسی کے لیے ہے صفت اعلیٰ. کہاں؟ زمین، آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غلبے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. ہوا مبتدا، دونوں خبریں ہیں، الحصر کے مفہوم کے لیے ہے. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر مبتدا ضمیر مرفوع ہو اور خبر معرف باللام کر دی جائے حصر کے لیے، تو بیچ میں جو وہ ضمیر فصل ہوتی ہے اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اگر اس پہ انہ داخل ہو جائے تو پھر وہ ضمیر واپس لوٹ آئے گی، یعنی اگر یوں انہو هو العزیز الحکیم. لیکن اگر انہ نہیں ہوگا، صرف ہوا ہوگا، ضمیر ہوگی، ضمیر مرفوع، تو پھر وہ جو فصل کی ضمیر ہے اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے. سو هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آیات اور نشانیوں کی جو آخر میں بیان فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کی حکمت پر ہیں، غلبے والا ہے، یعنی ان تمام باتوں پر اس کو غلبہ حاصل ہے اور ہر وقت حاصل ہے، ہر وقت حاصل ہے، اور ان تمام معاملات میں اس کی حکمت کار فرما ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ مرد کو سکونت کے لیے کیوں نہیں تذکرہ کیا، عورت کو کیوں کیا. وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا بنانا ہے. یہ اسی لیے لیکن ساری نشانیوں کی آخری لفظ ہے الحکیم، وہ حکمت والا ہے. اس لیے اس کے فیصلوں پر، اس کی بات پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے تو علم لامحدود ہے نا، وہ تو حکمت والا ہے، وہ پھر حکمت سے فیصلے کرتا ہے. تو اس لیے بعض دفعہ نا مخالف جنس جو ہوتی ہے اس کا ایک نیچرل سوچ ہوتی ہے، وہ فوراً ایک طرف کو جھکاؤ لیتی ہے. تو جو مخالف جنس ہوتی ہے وہ فوراً جو ہے وہ ایک سوچ کی طرف بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تذکرہ فرمایا، مرد کا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے الحکیم کہہ کر اپنی بات مکمل فرما دی. اس لیے کیوں شیطان آ کے ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے. اگر ڈالے تو کہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے، وہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے. اس کی حکمت کو ہم نہیں جانتے، ہمارا کام ہے. پھر ایک اور بات فرمائی كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہم پر لازم ہے کہ ہم قانت ہو جائیں، ہم قانتین میں سے ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، اعتراض نہیں، ادھر ادھر کی سوچیں نہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ، حکمت والا ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی سوچ، اپنی غور و فکر کو اللہ کے قانون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع رکھے. آئیے ذرا تفسیر میں دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں. یہاں پر دو روایات موجود ہیں. ایک ہی خمیر سے مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کی تخلیق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض
فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك والخبيث والطیب والسہل والحزن وبین ذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جسے تمام زمین سے لیا تھا۔ انسان زمین کے مطابق پیدا ہوئے، اس میں سے بعض کا رنگ سفید، کالا، سرخ، سیاہ اور بعض کا اس کے درمیان ہے۔ اسی طرح بعض ان میں سے ناپاک ہیں، بعض پاک ہیں، بعض نرم ہیں، بعض سخت ہیں اور کچھ اس کے درمیان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اچھا ویسے میں آپ کو بات بتاتا چلوں، ہم اگر سعودی عرب جائیں نا تو مکہ کے لوگوں کی طبیعت مختلف ہے اور مدینہ منورہ کے لوگوں کی طبیعت مختلف ہے۔ مکہ کے لوگ تھوڑے سے سخت ہیں، غصہ جلدی کر جاتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ بہت نرم مزاج ہیں، دھیمے لہجے والے ہیں، بڑے مسکراہٹوں والے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ تھوڑے سے سخت ہیں۔ وہ جو وہاں کے اوریجنل ہیں، سعودی جو وہاں پہ عرب ہیں، جو وہ پرانے رہنے والے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، ایک اور روایت یہاں پر موجود ہے۔ قال اللہ تعالی، ایک یعنی حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، یہ حدیث بڑی خطرناک ہے۔ قال اللہ تعالی کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، یعنی آدم نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی، حالانکہ یہ بات اسے بالکل زیب نہیں دیتی۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اس نے مجھے گالی دی، یہ اسے زیب نہیں دیتی۔ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اور جہاں تک اس کا اس بات کا تعلق ہے مجھے جھٹلانے کا، وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ لن یعیدنی، کہ وہ مجھے ہرگز نہیں لوٹائے گا، کما بدانی، یعنی جیسے اس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بات کی تکذیب کر دینا ہے، جو انسان یوں کہے کہ اللہ نے مجھے یعنی پیدا تو فرما دیا ہے لیکن واپس نہیں لوٹائے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تکذیب ہے۔ اور گالی دینے والی بات کیا ہے؟ استغفر اللہ، وہ یہ ہے، اچھا ویسے ایک بیچ میں آگے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی میں کہ کیا، یعنی حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، اسے لوٹانا، دوبارہ پیدا کرنے کی اس میں زیادہ آسان تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، اور جہاں تک اس کا مجھے گالی دینے کا تعلق ہے وہ یہ ہے اتخذ اللہ ولدن، استغفر اللہ، یعنی آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی لڑکا بنا لیا ہے۔ لو جی، کرسمس کو مبارک دینے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کن کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ آگے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ میں ایک اور بے نیاز ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں، نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی شرح جو دین کے یعنی اشعار ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔